نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس والخمسون 56واں سبق ہے الاعداد، اعداد کے بارے میں۔ آج کے جو ہمارا سبق ہے یہ حسب سابق اعداد کے حوالے سے ہے، گنتی کے حوالے سے، اور گنتی کے حوالے سے یہ ہمارا حصہ سوم ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں اعداد کے مختلف اصول اور ضابطے ہیں جو دیگر زبانوں سے ذرا مختلف بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ آپ نے 1 سے لے کر 10 تک کے اصول اور ضابطے پڑھ لیے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے یا آپ نے نہیں پڑھے تو آپ گزشتہ دروس کو دوبارہ دیکھ لیجئے اور 1 سے لے کر 10 تک کے قاعدے کو مکمل سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ 11 سے لے کر 20 تک کے اصول پڑھیں گے۔ اسی ضمن میں کچھ دیگر قواعد بھی پڑھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اب چونکہ ہم 10 سے اوپر جا رہے ہیں تو ایک بنیادی بات سب سے مین اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ معدود، یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں اس کو معدود کہتے ہیں۔ 10 کے بعد معدود ہمیشہ مفرد آئے گا، یعنی اب جمع نہیں آئے گا۔ تو یہ تو ایک اصول آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا اصول یہاں یہ یاد رکھیں، یہ جو 11 اور 12 ہیں، چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 2 جز ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اردو میں ہوں چاہے عربی میں لکھیں، کسی بھی زبان میں اگر آپ 11 12 لکھیں یا عربی میں لکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 2 جز ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں یہ جو 11 ہے اس میں 2 1 ہیں، اور 12 میں 1 2 ہے اور 1 1 ہے۔ تو اسی طرح اگر میں عربی میں لکھوں 11 تو اس میں بھی آپ دیکھیں اس میں 2 جز ہیں، ایک 11 ہے ایک 10 ہے، ایک اتنا ہے ایک 10 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے تو اب اصول سمجھیں۔ 11 اور 12 میں اصول یہ ہے کہ معدود جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو یہ دونوں جز مذکر ہوں گے۔ 11 کے دونوں جز بھی، 12 کے دونوں جز بھی۔ کیسے؟ مثال سے دیکھیے، قانون دوبارہ سمجھیں کہ معدود جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ اگر مذکر ہو تو 11 اور 12 کے دونوں جز مذکر لائیں گے۔ معدود جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ اگر مؤنث ہو تو 11 اور 12 کے دونوں جز کو ہم مؤنث لے کر آئیں گے۔ یہ تو تھا میرے یعنی قاعدہ۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ یہاں پر ہے کتابن، اب یہاں دیکھیں کتابن میں میں نے بتایا تھا کہ 10 کے بعد معدود مفرد آتا ہے، تو یہاں کتابن مفرد ہے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات بھی یہاں یہ اصول یاد رکھیں کہ مفرد کے ساتھ ساتھ اس پر جو اعراب آئے گا وہ زبر آئے گا، کتابن۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھے معدود کے حوالے سے کہ معدود مفرد ہوگا اور اس پر جو ہے وہ زبر آئے گا۔ اب پیچھے اس کی گنتی کو دیکھیں، 11 احدہ کو بھی دیکھیں، 10 کو بھی دیکھیں۔ چونکہ کتاباً
مذکر ہے تو اس لیے احد اور عشرہ دونوں کو مذکر لے کر آ گئے۔ احد عشرہ کتاباً 11 کتابیں۔ اب اسی طرح دوسرے جز کو دیکھیں، 12 کتاباً 12 کتابیں۔ کتاباً مفرد ہے تو 12 اور 10 دونوں جز کو ہم نے یہاں پر مفرد لے کر آیا تو اس وجہ سے یہ پہلا اصول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی مؤنث لے کر آئیں، کراسۃً یا ساعۃً لکھ دیں، ساعۃً ساعۃً، تو اب اس کو آپ خود بنانے کی کوشش کریں۔ کیا بنا؟ احدا، احدا کی مؤنث آتی ہے احدا عشرۃ ساعۃً، 11 ساعۃً، ٹھیک ہے، 11 ساعۃً۔ اور 12 کو دیکھیں، اتنا کے بجائے اتنتا لے کر آئیں گے، 12 ساعۃً، 12 ساعۃً۔ تو یہ تو تھے 11 اور 12 کے اصول، ٹھیک ہے، 11 اور 12 کے اصول۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم پڑھیں گے 13 سے لے کر 19 تک کے اصول۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ 9 کی یعنی 10 کے بعد جتنے بھی اعداد آتے ہیں 100 تک، اس میں 99 تک اس میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ جیسے یہ 19 میں دیکھیں تو ایک ہے اور ایک 9 ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے معدود۔ آپ کو تو یہ تو بتا دیا تھا کہ 10 کے بعد 99 تک معدود جو ہے وہ مفرد آئے گا، اور اس کے اوپر جو زبر ہے تو اس کے اوپر جو اعراب ہے وہ زبر آئے گا۔ اب یہ اصول سمجھنے کے بعد اب آپ یہ سمجھ لیں کہ 13 سے لے کر 19 تک ہم معدود کو دیکھیں گے۔ جس چیز کو ہم گن رہے ہیں، جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ اگر مذکر ہے تو ہم پہلے جز کو مؤنث لے کر آئیں گے اور دوسرے جز کو مذکر لے کر آئیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ دیکھیں، یعنی جس چیز کو ہم گن رہے ہیں وہ معدود اگر مذکر ہے تو عدد کے جو 2 جز ہوتے ہیں، 2 جز، ان 2 جز میں سے پہلے جز کو ہم مؤنث لے کر آئیں گے اور دوسرے جز کو ہم مذکر لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر معدود مؤنث ہے تو 2 جز میں سے پہلے جز کو ہم مذکر لے کر آئیں گے اور دوسرے جز کو ہم مؤنث لے کر آئیں گے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں۔ یہاں دیکھیں، کتاباً، کتاباً ہے، کتاباً مذکر ہے۔ اب یہاں 13 لے کر آ گئے۔ 13 میں آپ دیکھیں گے کہ کتاباً کی جو عدد ہے اس میں سے پہلے جز چونکہ کتاباً مذکر تھا تو پہلے جز کو ہم نے مؤنث لے کر آیا اور دوسرے جز کو مذکر لے کر آیا۔ 13 کتاباً، 10 تو ہر حال میں مذکر ہی رہے گا کیونکہ کتاباً مذکر ہے، لیکن 13 کو ہم نے مؤنث لے کر آیا۔ اسی طرح اگر یہاں کتاب کی بجائے ساعتاً ہوتا تو ہم یہ کہتے 13 ساعتاً، 13 ساعتاً، ٹھیک ہے۔ یہ اصول ہے 11 سے لے کر 11 اور 12 اور پھر 13 سے لے کر 19 تک۔ اب آپ اس کو دیکھیں پہلے، 11 11، 12 12، 13 13، 14 15، 16 17، 18، 19،
تسعۃ عشر اور آگے ہے عشرون۔ اسی طرح آپ ابھی ان کو اس گنتی کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔ احد عشر کتاباً 11 کتابیں، اثنا عشر کتاباً 12 کتابیں، ثلاثۃ عشر کتاباً 13 کتابیں، اربعۃ عشر کتاباً 14 کتابیں، خمسۃ عشر کتاباً 15 کتابیں، ستۃ عشر کتاباً 17 عشر کتاباً، ثمانیۃ عشر کتاباً، تسعۃ عشر کتاباً، عشرون کتاباً۔ تو یہ تو تھی گنتی کے حوالے سے باتیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں فی الصف الاول 20 طالباً، پہلی کلاس میں 20 طلبہ ہیں، صف الاول میں 20 طلبہ ہیں۔ وفی الثانی 20 اور صف الثانی میں بھی 20 طلبہ ہیں، 20 طالباً۔ وفی الثالث 12 طالباً اور صف الثالث میں 12 طلبہ ہیں۔ دیکھیں یہاں طالباً مذکر تھا تو 12 دونوں مذکر لے کر آئے۔ فی المیدانی 16 طفلاً، میدان میں 16 بچے ہیں، طفل مذکر ہے تو اس لیے پہلا جز 6 کو مؤنث لے کر آئے، 16 طفلاً۔ فی الحافلۃ 19 راکباً، بس میں 19 سوار ہیں، 19 کو کہتے ہیں، راکباً چونکہ مذکر تھا اس لیے 9 پہلے جز کو مؤنث لے کر آئے۔ فی السیارۃ 5 رکاب، گاڑی میں 5 سواری ہیں۔ اب یہاں دیکھیں چونکہ 10 سے نیچے 5 کا آ گیا تو 5 میں کیا ہوتا ہے، 5 میں معدود ہمیشہ جمع آتا ہے اور اس کے نیچے زیر آتا ہے، تو رکاب جمع راکب کی جو اوپر جب پچھلے سبق میں پچھلے جملے میں گزر گیا اور اس کو جمع لے کر آئے، چونکہ یہ مذکر تھا تو اس لیے 5 کو کیا لے کر آئے، 5 کو یہاں پر مؤنث لے کر آ گئے۔ کم طالباً فی الصف الاول، پہلی صف میں کتنی طلبہ ہیں، فی الصف الاول 20 طالباً، 20 طلبہ ہیں۔ کم راکباً فی الحافلہ، بس میں کتنے سوار ہیں، فی الحافلۃ 19 راکباً، بس میں 19 سوار ہیں۔ کم راکباً فی السیارہ، گاڑی میں کتنے سوار ہیں، فی السیارۃ 5 رکاب، گاڑی میں 5 سوار ہیں۔ کم شہراً فی السنہ، سال میں کتنے مہینے ہیں، فی السنۃ 12 شہراً، سال میں جو ہے 12 مہینے ہیں، 12۔ اب اس کی تمرین دیکھیں، بس میں 11 سواریاں ہیں۔ فی الحافلۃ 11 راکباً، فی الحافلۃ 11 راکباً، راکب مذکر تھا تو اس لیے 11 دونوں جز مذکر لے کر آ گئے۔ کمرے میں 15 لڑکے ہیں۔ فی الغرفۃ 15 ولداً، 15 ولداً لڑکے ہیں۔ میدان میں 20 بچے ہیں۔ فی المیدان 20 طفلاً، فی المیدان 20 طفلاً، یہ 18 کتابیں اور 16 قلم ہیں۔ هذه 18 کتاباً و16 قلماً، 18 و16 16 قلماً۔ اس شہر میں 14 سڑکیں ہیں۔ فی هذا البلد 14 شارعاً، 14 شارعاً، اس سڑک پر 12 کھمبے ہیں۔ علی هذا الشارع 12 عموداً، علی هذا الشارع
12 عموداً، میں 19 دن بعد آؤں گا. انا ارجع، واپس آنے کو کہتے ہیں رجوع کرنا، رجع یرجو. انا ارجع بعد 19 یوماً، انا ارجع بعد 19 یوماً. خالد 17 دن سے بیمار ہے. خالد مریض منذ 17 یوماً، منذ 17 یوماً. اس صندوق کا وزن 12 ہے یا 13 سیر ہے؟ غالباً 13 سیر ہے. وزن هذا الصندوق 13 کیلو. سیر غالباً 1 کلو کو کہا جاتا ہے. وزن هذا الصندوق 13 کیلو. فی المحفظۃ، اب آگے دیکھیں. اکتب الارقام بالحروف، کہتے ہیں یہ جو ارقام رقم لکھے ہیں، یہ جو تعداد لکھے ہیں، ان کو حروف میں لکھیں. انگلش میں تو لکھ لیے، اب ان کو عربی میں اردو حروف میں کیسے؟ فی المحفظۃ 11 کتابا، پہلا ہو گیا. فی المحفظۃ 11 کتابا، للمسجد 12 بابا و20 شباکا، فی الادارۃ 18 موظفا، اليوم يزور المدرسة 13 عالما، قیمت الظرف 15 فلسا، یعنی لفافے کی قیمت 15 روپے ہیں. آج مدرسے میں 13 علماء زیارت کریں گے، اور ادارے میں 18 یعنی خادم ہیں. فی البیت 14 کرسیا، گھر میں 14 کرسی ہیں. فی المدرسۃ 19 استادا، مدرسے میں 19 اساتذہ ہیں. ہؤلاء 17 جندیا، یہ 17 فوجی ہیں. فی السجن 13 مجرما، جیل میں 13 مجرم ہیں. تو یہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل آ گئی ہے. مزید انشاءاللہ اعداد کے حوالے سے جو قواعد اور ضوابط ہیں اگلے سبق میں پڑھیں گے. یہ اس میں قاعدہ لکھا ہوا ہے، 11 سے لے کر 19 تک کا عدد مرکب ہوتا ہے، اور اس کا معدود ہمیشہ مجرور اور زبر، یعنی معدود ہمیشہ مفرد اور زبر والا ہوتا ہے، جیسے کہ درس میں مذکور ہے. یہی قاعدہ 99 تک چلتا ہے. 11 اور 12 عدد کے دونوں جز مذکر ہوں گے اگر معدود مذکر ہے. 11 کتابا، 12 کتابا. 13 سے لے کر 19 تک کا پہلا جز مؤنث اور دوسرا جز مذکر استعمال ہوگا، یعنی اگر معدود مذکر ہو تو، جیسے 13 کتابا. 20 اور 90 تک دہائیوں کے عدد کی ایک ہی حالت رہتی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ذرا کچھ تفصیل زیادہ ہو گیا.